ایسا اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہے۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایعہ ہے، ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، ایسا اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اس کا اعلان کرو، خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے، اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ اے اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ خداوند کی تمجید کرتا ہوں، خداوند کا شکر کرتا ہوں، حلیمی سے اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھ سکتا ہوں، اس کی تلاوت کر سکتا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اور آپ کے سامنے خدا کے کلام کی کچھ باتیں پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، یاد دلا سکتا ہوں۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کے کلام کی باتیں سن رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ خداوند سنتے سنتے ایک ایسا معجزہ کرے کہ آپ کو دکھائی دینے لگے، آپ کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ کو کچھ ایسی باتیں دکھائی دے جائیں جن کی وجہ سے خدا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کر دے کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرے۔ خداوند کے پیاروں اور خداوند کے کلام کو پیار کرنے والے لوگوں، آپ مبارک ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا کا کلام دیکھا نہیں، بائبل کو کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، پہلے سے ان کے دل کے خیالات کچھ عجیب سے ہیں، کچھ ایسے جو پڑھ نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جو محض اسی پر ان کا بھروسہ جو کسی نے ان کو بتا دیا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ نبیوں نے کہا ہے وہ غور طلب ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے۔ موسیٰ سے لے کر ملاکی تک پرانے نامے میں جتنے نبی ہوئے ہیں اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس کی ذات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کون ہے،
یہ بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے گا، وہ کون سا کام ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا اور وہ کرے گا، اور ان تمام چیزوں کو ہم صلیب پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا تھا جس نبی نے خدا یسوع مسیح کو پیش کیا دنیا کے سامنے، اس کا نام تھا یوحنا، بہت بڑا نبی، سارے کے سارے یہودی اس زمانے میں اسے بہت بڑا نبی مانتے تھے۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو جب دیکھا تو کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھائے لے جاتا ہے، سارے گناہوں کو یہ وہ ہے جو اپنے اوپر لے گا، اور معاوضانہ موت کی وجہ سے دوسروں کی جگہ، دنیا کی جگہ، گناہگار کی جگہ اپنی جان دینے کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھول دے گا ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ آج پھر ہمیں موقع مل رہا ہے کہ خاص طور پر اس بات پر دھیان کریں کہ اس نے خدا کی محبت کو جو بیان سے باہر ہے اپنی موت کے ذریعے سے ظاہر کیا، خدا کی محبت کو۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی، ایک تو یہ کہ خدا محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے۔ ایماندار کرتے رہیں گے اور یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کی حضوری میں سوچیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ کیسی محبت ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، بدکار، گناہگار، لاچار، اس وقت مسیح ہماری خاطر مرا گیا، ہماری خاطر مرا گیا، موا صلیب پر ہماری خاطر۔ یہ تو خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، تو اس کا ذکر ان دنوں میں سنتے ہیں۔ تو جب خدا یسوع مسیح کو اس طرح رد کر کے ذلیل کیا جا رہا تھا، جیسے کہا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس نے خود تعلیم دی تھی، بتایا تھا کہ ایسا ہوگا میرے ساتھ، اور اس کا ایک مقصد ہے، اس کے وسیلے سے تم دیکھ سکو گے، خدا کی محبت کا تجربہ کر سکو گے کہ یہ بدکاروں کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، میں ان کی بدکاریاں اپنے اوپر اٹھا لوں گا، جیسے یسایہ نبی کی معرفت کہا تھا، وہ ان کی بدکاریوں کو خود اٹھا لے گا تاکہ بدکار بچا لیے جائیں۔ تو خدا کے کلام میں سے آج ہم کچھ ایسی باتوں کا ذکر سنیں گے جو حیران کن ہے، بڑی تعجب ہوتا سن کے کہ یہ کیسے کیا خدا نے، کیسے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی اور موت کے وسیلے سے ان باتوں کو کیسے دکھا دیا ہے، اور وہ ضبط تحریر لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، آنے والی نسلیں پڑھ سکیں گی، جب تک ہیں جان سکیں گی کہ خدا محبت ہے۔ خدا نے قسم کھا کے کہا گناہ گار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے جب ایک آدمی توبہ کر لے، یہ بتایا گیا۔ تو یہ نجات کا پیغام ہے۔ خدا یسوع مسیح کی صلیب کے پاس جو جاتے ہیں، تمام دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، تب خدا کی محبت کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے، تب وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے میرے لیے۔ پھر وہ اوپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو زخم اس کے ہیں تو سارے میرے گناہ ہیں، یہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو آؤ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ صلیب کے معجزات ہیں۔ وہ ایسا ہوا ہے، یہ دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں 23واں باب ہے۔ تو خدا نے یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا اور اسے پلاطوس کے پاس، جو اس جگہ کا یروشلم کا گورنر تھا، وہاں لے گئے۔ اس نے اس سے باتیں کی تو بات میں پتہ لگا کہ وہ تو گلیل کا رہنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا گلیل کا ہے تو پھر اسے گلیل کا جو ذمہ دار تھا اس کے پاس بھیج دیا، وہ ہیرودیس تھا۔ اس کے لیے لکھا ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ اور وہ اسے بہتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بات میں جواب نہیں دیا،
کام کے ذریعے سے جواب دیا، اسے جواب تو دیا ہے، آپ دیکھیں گے تو اس طرح، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے اور زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، معجزہ دیکھنا مانگتا ہے اس سے اور ذلیل کر رہا اسے۔ واہ، بہت اچھی تیاری۔ اور ٹھٹھوں میں اڑایا، چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے یہاں واپس بھیج دیا۔ اب یہ دیکھیے معجزہ کیا ہوا ہے۔ اسی دن ہیرودیس اور پیلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے ان میں دشمنی تھی۔ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ معلوم نہیں کیا دیکھنا مانگ رہا تھا ہیرودیس۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ اگر دو بھائیوں میں صلح ہو جائے، جو ایک دوسرے کو وکیلوں کو پیسے دے کے، بدماشوں کو پیسہ دے کے ایک دوسرے کو جان سے مروانا مانگتے ہیں زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے، جو سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کو قتل کروا دیتے، ختم کروا دیتے، اور انہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا اور یاد نہیں رہتا کہ ہم نے مرنا ہے، اور جو محل ہم نے کھڑا کیا اس میں کون رہے گا۔ اس وقت دنیا کو اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے کسی بات کی، قوموں کو، ایک ہی مذہب کے ماننے والے بھائیوں بہنوں کو، ایک ہی کتاب کی قدر کرنے کے لیے، جو کرنے والے ایک ہی کتاب کو کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، ان کے ماننے والوں کے بیچ میں جو دشمنی ہے، یہ کہاں سے دور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر کے کہیں کہ بھائی جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ غلط تھا، اور پھر ملیں میاں بیوی جو ایک دوسرے کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ان میں صلح ہو جائے، عزیزوں میں صلح ہو جائے، گھروں میں۔ یہ دو دشمنوں میں اس وقت ہوئی ہے کہ جب اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، وہ اپنی ذلت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ معجزہ ہونا چاہیے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوتا کہ یہ دو حاکم جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں اب ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ یہ ہے صلیب کا ایک معجزہ، یہ ہے مسیح کی معاوضہ نہ موت کا ایک معجزہ۔ اور دیکھو کیا ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے جہاں یسایہ نے کہا تھا، وہ انہوں نے اس کے مسیح کے بارے میں کہ وہ ان کی بدکاری کو اپنے آپ اپنے اوپر اٹھا لے گا، بدکاری کو اپنے ذمے لے لے گا، جس کی بدکاریاں مجھے دے دو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہاں کوئی روکے گا نہیں خدا کی بادشاہت میں اس بدکار کو، یہ میرے ساتھ چلا آیا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، اسے آنے دو، اسے مت روکو۔ تو یہاں دیکھو بدکاروں کا ذکر ہے، دو آدمیوں کو جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں، دو بدکار تھے، ان کو بھی صلیب دی جانی تھی، اور خدا یسوع مسیح کو بیچ میں ان کے۔ اب دیکھو یہ سن کیا رہے ہیں بدکار، وہ سارے بدکار یہ سن رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو نے یہ کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا رہا ہے، تو یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ میں اپنی ذات سے دو ہوں، میں انسان ہوں، خدا کا کلام ہوں جو پاک ہے ہمیشہ سے، میں وہ کلام ہوں جو جسم میں ظاہر ہوا ہوں، اس اعتبار سے میری الوہیت ہے، میں الہی ہوں، میں پاک ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن چونکہ میں انسان بن گیا ہوں، میں کامل انسان بھی ہوں، پورے طور پر انسان ہوں تمہاری طرح۔ وہ کہتے تھے یہ تو اس میں کوئی بدلو ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا، یہ باتیں ایسی کہتا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کو کہنے نہیں چاہیے، یہ کام ایسے کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ خدا کام کر رہا ہے ہمارے بیچ میں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ آصف زدہ ہے، کوئی بدلو ہے، بالزبول اس کے اندر ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو دیکھو یہ سارے کے سارے تانے اس کو دیے جا رہے ہیں۔ تو دو بدکاروں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک ان کی سن رہا ہے جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، ارے اپنے آپ کو بچا، تیرے تو دعوے بہت بڑے ہیں، یہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں تیرے بارے میں، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ دعوے کیے ہیں
تو اپنے آپ کو بھی بچا، ہمیں بھی بچا۔ اس دوسرے کو کیا ہوا ہے اچانک کہ وہ اس کو ڈانٹتا اور کہتا ہے کہ تجھے خدا کا خوف نہیں؟ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کیسے اس کی زندگی میں یہ پہچان حاصل ہوئی ہے، اور اس کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سزا بار ہوں، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو میرے ساتھ کیا جا رہا وہ میں اس کا حقدار ہوں، میں ہوں اسی لائق۔ لیکن یہ کیوں سزا پا رہا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کو کیسے پتہ لگا؟ یہ پہچان اس کو کیسے حاصل ہوئی کہ میں گناہگار ہوں؟ یہ جس معافی کا ذکر کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، کیا یہ معافی میرا بھی حق ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی اس وقت؟ میری تو کوئی امید نہیں ہے، میرا تو سارا وقت نکل گیا ہے، اب میرا دم نکلنے کو ہے، میں جاؤں گا کہاں؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اس کی زندگی میں اچانک یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ اب وہ ان لوگوں کی بات نہیں سن رہا جو مسیح کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں، اپنے اس پڑوسی کی بات کو نہیں سن رہا جو اسے ذلیل کر رہا ہے۔ اب اس کے کان میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جو معافی کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے دل اور دماغ پر چھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، روحانی آنکھیں کھل گئی۔ دیکھو یہ معجزہ صلیب پر ہو رہا ہے، ایک بدکار کی زندگی میں جو لاچار ہے، جس کے لیے کوئی امید نہیں ہے، آخری وقت ہے، کیا معجزہ کیا ہے؟ اس خوشی کے پیغام نے، اس محبت کے پیغام نے، اس بشارت نے کیا معجزہ کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئی اور کہہ رہا میں بدکار ہوں۔ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بدکار ہوں، مجھے معلوم ہے، لوگوں کو تو سب کچھ معلوم بھی نہیں، میں ہوں بدکار۔ اندر سے میرا باطن بطالت ہی بطالت ہے میرے اندر۔ کیسے پتہ لگا اس کو؟ یہ اس پیغام کا جو وہ خدا یسوع مسیح کی اب سن رہا ہے، پہلے لوگوں کی سن رہا تھا تو مسیح پہ لعنت بھیج رہا تھا، اب جب خدا یسوع مسیح کا کلام سن رہا ہے تو لعنت نہیں بھیج رہا مسیح پر، خدا کی طرف سے اسے معرفت حاصل ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ کوئی مجھ پر رحم کرے، خداوند اگر تو مجھ پر رحم کر سکتا تو مجھ پر بھی کر۔ جہاں اس نے توبہ کی تو دیکھو کیا زبردست تبدیلی آئی ہے، اسے پہچان حاصل ہو گئی ہے، معرفت خدا یسوع مسیح کی۔ پہلے اپنی پہچان ہوئی میں گناہگار ہوں، جہاں اس کو یہ پہچان ہوئی خدا نے اس کو اگلی بات بھی دکھا دی، یہ دکھا دیا کہ جسے اس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے یہ ہے بادشاہ، اوپر لکھ رکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کو خدا نے دکھا دیا یہ یہودیوں کا نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور وہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہے یہ بادشاہ ہے، اس کا حلیہ کیا ہے؟ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا بادشاہ ہے، یہ دوبارہ آئے گا، تب ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی، ڈرے گی دنیا، خوف ہوگا دنیا میں، کانپے گی دنیا اس کے حضور، ہر ایک گھٹنا جھکے گا اس کے سامنے، اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ اس بدکار پر ظاہر ہو گیا۔ کیسے؟ اب وہ کسی کی نہیں سن رہا، اب اس کے کان میں صرف ایک ہی آواز آ رہی، وہ ہے مسیح کی۔ اور دیکھو کیا ہوا اسے، چونکہ وہ خدا یسوع مسیح کے اس پیغام کو سن رہا ہے، باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک ایسی زبردست اس کے اندر تبدیلی آئی کہ اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا۔ جہاں پہچان ہوئی ہے اپنی اور خداوند کی، وہاں ایمان پیدا ہو گیا۔ بتاؤ، جس پر سب لعنت بھیج رہے ہیں اس سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنے بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو مردود ہے، جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، جس کی صلیب کا آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی کو اپنی بادشاہت میں داخل کرے؟ یہ کیسے پتہ لگا اسے؟ جب اس نے یسوع مسیح کی بات سننی شروع کی ہے۔ جب تک دنیا کی بات سن رہا تھا جو اس کے خلاف ہے، آج بھی ایسی ایسی عجیب باتیں یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ اگر ان پر یقین کریں تو بہت ہی واہیات قسم کے نتیجے نکلتے ہیں۔ لیکن اب وہ خدا یسوع مسیح کی بات سن رہا، کیا سن رہا؟ آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ یہ جو معافی کا پیغام صلیب سے آ رہا ہے،
اس کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کی دشمنیاں دور ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ پہچان رہے ہیں کہ مسیح کون ہے، اس کی وجہ سے وہ پہچان رہے ہیں کہ ان کو نجات کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھو، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو پہچان ہوئی ہے اپنی اور خداوند کی، اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد رکھنا، میں جان گیا کہ تو کون ہے، اس پر ایمان لے آیا۔ وہ بدکار مسیح پر ایمان لے آیا ہے، اس لیے کہ اس محبت کے پیغام نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ دنیا میں آج بھی خدا یسوع مسیح کی محبت کا، پیار کا پیغام پرچار سن سن کے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور وہ صلیب کے پاس آ کر اس کی حقارت نہیں کرتے ہیں، جھکتے ہیں، روتے اور کہتے ہیں خدا یہ میری خاطر تو نے کیا ہے، میری زندگی تیرے سپرد ہے۔ اسی لیے تو لکھا جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، سپرد کر دو۔ ایک اور اس کو بڑی برکت ملی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے وقت کو پہچان لیا کہ یہی وقت ہے اسے قبول کرنے کا۔ پھر کب کروں گا؟ اب نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر آپ نے خدا ان کو قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے۔ لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آپ سن رہے ہیں خدا کی محبت کا پیغام، خدا یسوع مسیح صلیب پر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے معافی کا بندوبست کر دیا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے کہو گے وہ تمہیں دے دے گا، جیسے اس نے کیا بدکار نے۔ اب وہ بدکار نہیں ہے، اب تو تمام دنیا کے لیے نجات کا ایک نمونہ ہے۔ اسے خدا کی پہچان، اسے پہچان حاصل ہوئی ہے صلیب پر آخری وقت، اسے ایمان حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے لکھا مسیح کو کہا گیا وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے، اس کی وجہ سے ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لکھا پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، صلیب پر آ کر اسے دیکھو تو ایمان پیدا ہوگا۔ میں بھی بچ سکتی ہوں، میرا حال بدل سکتا ہے، خداوند مجھے بھی داخل کر سکتا ہے بادشاہت میں۔ وہ کہہ رہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس قسم کا معرفت اور پہچان اس کو بخشی گئی ہے صلیب پر، کس قسم کا ایمان اس کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ میری فریاد کر سکتا ہے، میں معافی حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ ایسا ایمان، ایسے گناہگار اور ایسے بدکار کا یہ ایمان اسے کہہ رہا مجھے یاد رکھنا تو بادشاہ، تو دوبارہ آنے والا ہے۔ اور پھر اس کو یہ اطمینان خدا یسوع مسیح نے دے دیا، تو مت ڈر، تیری منزل کا میں نے سارا ذمہ لے لیا۔ آج ہی انتظار نہیں کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی نہ کسی دن، نہیں، آج ہی۔ آج تو نے مجھے قبول کیا، آج تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، آج تو نے مجھے پہچانا ہے، آج تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اب تجھے یقین دلانا تو آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سے بڑا اطمینان اس بدکار کو صلیب پر اور کیا مل سکتا تھا کہ وہ اس کو آرام سے پھر جب وہ گیا، آنکھ بند ہوئی ہے تو اس کو معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں چلے جائیں گے، آج میرا پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا، لیکن مجھے یہ اطمینان حاصل ہے کہ میں ہوں تو خدا ان کی نظر میں، اگر وہ میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے تو میں بچ نہیں سکتا، لیکن اس کے صلیب کی وجہ سے کہ وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے میں بچا ہوں، اور وہ مجھے بچائے گا آخری دن بھی۔ آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا۔ کہاں؟ میرے ساتھ، یہاں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سارا ہوا کیسے، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا کلام سننے سے، نجات کا پیغام سننے سے۔ آپ نے سنا یہ پیغام، آپ کو پہچان ہوئی ہے اپنی، اس کی وقت کی پہچان ہوئی ہے، آپ کو ایمان پیدا ہوا آپ کے اندر۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہو آئے خداوند مجھے قبول کر، اور وہ کہے گا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ رہے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ سن رہے ہیں خدا کی محبت کا پیغام، صلیب کا پیغام تمام دنیا کے لیے۔ آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔
چاہے ہم نے دانستہ گناہ کیے ہیں یا نادانستہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، خطا کار ہیں، سزا کے سزاوار ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کتنا بھی چھپا لو، کب تک چھپاؤ گے؟ اس کے اوپر اپنی نیکیوں کا ڈھیر لگا دو تو خدا کی آنکھ میں دھول نہیں ڈالی جا سکتی، وہ پھر بھی دیکھتا ہے ہمارے باطن میں کیا ہے۔ لیکن کتنا پیارا پیغام ہے، ایک بدکار کو خداوند کہہ رہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، مت ڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے گناہ کو مانا ہے، محسوس کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری محبت کی آواز کو سنا ہے، میرا کلام سنا ہے، اس کی تاثیر تیری زندگی میں ہو گئی ہے، تو نے مان لیا ہے کہ تو گناہ گار ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے خدا کے حضور ہمیشہ برکت ہی برکت ہے۔ توبہ کرنے والوں پر سے لعنت کا بادل چھٹ جاتا ہے۔ کتنا اچھا موقع میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر آپ نے کبھی بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، آج سن رہے ہو، وہی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں واپس نہیں کروں۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ سنتے سنتے اس ڈاکو کی زندگی میں کیا کمال کی بات ہوئی ہے، اسے پہچان حاصل ہوئی، اس نے پہچان لیا کہ جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ ایسی حالت میں لوگ خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ کیا معجزہ ہوا کہ اس کو پتہ ہو گیا اندر سے یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا میرے گناہ کی سزا ہے، میں اسی لیے اسی وقت خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تو گناہ گار ہے، یہ دیکھ تیرے گناہ کا علاج، اس پر ایمان لا، یہ دیکھتے میری محبت کا پیغام سنا رہا تمام دنیا کو، یہاں آجا میرے پاس، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اسی میں خوشی ہوگی کہ تو بچ جائے۔ اور دیکھو اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے، جہاں اس نے پہچانا کہ یہ مسیح کون ہے، اسی وقت کہا میری زندگی تیرے سپرد ہے خداوند، میں فریاد کرتا ہوں کہ جب تو اس دنیا میں آئے گا دوبارہ تو مجھے اپنی حضوری بخشنا۔ کہتا کہ میں آج ہی تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں تو بھی ہوگا۔ اتنا پیار بدکار کے لیے، ارے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اس سے بڑی خوشخبری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں اتنا پیار نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ گناہگار اور بدکار کو کہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جانے نہ دینا اس وقت کو۔ آپ سن رہے ہیں اس کی آواز، دل سخت نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، شاید یہی موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، خدا کا فضل حاصل کرو اور پھر خدا کے شکر گزار رہو۔